بیانات اس مقام تے سڑے ہو چکے ہیں اور تو میں نے انہوں کی تعداد بھی یاد نہیں رہی. اج بھی اسی نسبت نال حاضری ہو رہی ہے. کسی دی ضد ذاتیات یا دشمنی نو سامنے رکھ کے بیان کرنا میرا یا میری جماعت کا مزاج نہیں. جو کچھ بیان کرنا ہے اس نیت نال کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو گئی ہے. تو سب دوستوں نال میرا ایک دینی رشتہ ہے. میں اسی دینی نسبت نو سامنے رکھ کے اپیل کرنی ہے کہ جتنی دیر بھی تساں میرا درد دل سنو تو سنت کے دوران سارے احباب نے دل یہ نیت رکھنی ہے کہ سارے سنن کا مقصد ہے اللہ تو سارے راضی ہو جا. اج اس کانفرنس کا عنوان تو احباب پڑھ چکے ہو اور سن چکے ہو. پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام نال کسی بندے دا کوئی اختلاف نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رتبے اور شان نال کسی بندے دا کوئی اختلاف نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے احترام نال بھی کسی بندے دا کوئی اختلاف نہیں. اگر آپ دے مقام اور احترام نال اختلاف ہوتا تو 40 سال تک آمنہ دلال نو لوگ صادق اور امین کیوں آخر ہیں؟ اپنی اولاد کو ود کے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت رکھنا لے کہ جس ویلے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام شروع کیتا تو رستے سے پھل بھی چھاون والے لوگ رستے سے کنڈے بھی چھاون والے لائے. اسے مقام دی ایک تھوڑی جہی شک میں عرض کرنی ہے. اللہ کریم نے قرآن سنو انداز کیا ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی. سورۃ یونس آیت نمبر 104 11واں پارہ آخری رکوع میرے سامنے. اعلان فرماؤ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغام دا کائنات دے رہن والے انسانوں اگر تانوں میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے دین کوئی شک ہے اپنے سارے شک دور کرو. میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام ہے فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ. میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انہاں ہستیاں دی عبادت نہ کرے دا جنہاں دی عبادت تساں کرے دیو. میں اللہ کریم دے قرآن کو پوچھن لگا کیڑی کیڑی ہستیاں دی عبادت لوگ کر دیاں. اللہ کریم نے 3 بڑے بڑے نام ذکر کی دن سورۃ النجم وچ 27 پارہ آیت نمبر 19 یہ پہلی سطر سورۃ النجم 27 پارہ. فرمایا افرأیتم اللات والعزیٰ ومناة الثالثۃ الاخری. 3 بڑے بڑے دربار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین دے. بابے لات دا دربار ایک، بابے منات دا دربار 2 تے عزیٰ فقیرنی دا دربار 3. قرآن ہے.
انہاں دے کا 3 بڑے بڑے دربار ہم تے پاکستان والوں دے کتنے گان مین تو باہر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بابے لات دی عبادت نہ کرے نا، بابے منات دی عبادت نہ کرے نا، عزا فقیری دی عبادت نہ کرے نا، میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دی عبادت کرے نا، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم۔ یہ حوالہ سورۃ یونس کا میرے سامنے ہے۔ میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرے نا صرف اللہ دی۔ سارے ساتھی اچھا اللہ دے نام لو تاکہ اللہ رحمت نال مالا مال کرے۔ عبادت دے لے صرف کونے وقت نال کونے تے دلیل کیڑی ہے صرف اللہ ہی دی عبادت میں کیوں کرے نا؟ الذی یتوفاکم، پھر اللہ کریم موت تو پاکے تے باقی ساری مخلوق دی موت دے ورنہ مالک ہے۔ اللہ کریم دے قرآن دا فیصلہ ہے۔ اے میرے سامنے 19واں پارہ سورۃ دا نام ہے سورۃ الفرقان تے آیت نمبر 58 میں کھولی ہوئی ہے تمہارے سامنے۔ فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت، بھروسہ رکھو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس زندہ ذات دے اوتے جدے دے موت کدے بھی نہیں آنی، او اللہ ہے۔ باقی ہر کہیں موت آنی ہے تے موت تو پاک صرف اللہ ہے۔ اگر موت تو پاک صرف اللہ تا عبادت لیں گے صرف اللہ۔ تو سب دوستاں دسنے مسئلہ اللہ تو بغیر کون موت تو پاک ہے؟ جلدی دسو، اللہ راضی ہونے سبق لمبے۔ اللہ تو علاوہ کون موت تو پاک ہے؟ رب العالمین تو بغیر کوئی بھی موت تو پاک نہیں۔ عمر جتنی بھی لمبی ہو بنجے آخر موت ہے۔ او اللہ کریم نے قرآن حوالہ حدیث پاک دا سنے سا اے میرے سامنے 6واں پارہ کھلا ہوئے ہے تے سورۃ دا نام ہے سورۃ النساء آیت نمبر 157 میں کھولی ہوئی ہے۔ اے ویکھو حوالہ فرمایا وَقَوْلِهِمْ مِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بد مکان دے اندر موجود ہن۔ یہودیاں نے 4 چپیروں گھیرا چکیتے یہودی تیتانوس اس کا نام ہے، اس نو آکھن لگے اندر جا تے پتہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بے کرین تے جس ویلے او تیتانوس نامی یہودی اندر پہنچے اللہ کریم نے وہ یہودی دا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام دی طرح بنا دیتا ہے۔ اللہ کر سکتے ہیں؟ چپ کر کے نہ بولا اللہ راضی، اللہ کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمینے نا تلوہ وجود اس کا اپنا چہرہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام دی طرح بنا دیتے ہیں۔ تیجرے پاگل یہودی اندر داخل تھے، سامنے وہ بندہ نظر آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شکل اللہ رائشائی مجمع زیادہ ہے حملہ جاگیدہ نے وہ بندے تھے تے جس ویلے مار کے سولی دے لٹکایا نے وہ حیران تھی گئے چہرہ دیکھتے تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مالا تے تلوہ جسم دیکھتے تا اپنے بندے اللہ حیران ہو گئے اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا ساڑا بندہ کی دے گیا، اے ساڑا بندہ ہے تا عیسیٰ علیہ السلام کی دے گئے۔ اللہ فرمائے دے میرے تو پوچھو کہ معاملہ ہوئے ہے وما قتلوه وما صلبوه، یہودیاں عیسیٰ علیہ السلام نے قتل بھی نہیں کیتا، یہودیاں عیسیٰ علیہ السلام نے سولی بھی نہیں چڑھایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فرمان دے مطابق شکل و صورت عیسیٰ علیہ السلام علی بنا دی گئی ہے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال کے ہوئے ہیں۔ اللہ فرمائے دے وما قتلوه یقینا پر رفعہ اللہ الیہ، پکی گل ہے یہود
سدیاں عیسیٰ علیہ السلام نو قتل نہیں کیتا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نو زندہ آسماناں دے اٹھا لیا۔ ساڈا ایمان ہے اللہ کر سکتے ہیں۔ تقریباً 2000 سال ہو چکے نسواں کیے نو، 2016 ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان دے زندہ موجود ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت تو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین دے نازل ہونے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دجال کو قتل کرے سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام 45 سال انہاں زمین دی زندگی گزارنی ہے۔ فیتزوج ویولد له، حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کرے سن تے عیسیٰ علیہ السلام دی اولاد بھی ہونی ہے۔ اس تو بعد ویموت فیدفن میا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بھی موت آنی ہے کہ انہوں میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے نال دفن ہونے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دی قبر ایک، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی قبر منور دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر مبارک دے نال اے دو قبر ہی پیاں تے چوتھی قبر دی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بچی ہوئی ہے۔ 2000 سال گزر چکے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی مدت بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت تو پہلے زمین پہ آوڑے، لیکن موت تو بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں انہاں تے موت آوڑی ہے۔ جس تے موت آوڑی ہوئے وہ عبادت دے لائق نہیں ہو سکتا۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام دی عبادت پہ کریں نا، عیسیٰ علیہ السلام معبود ہو دے تو موت تو پاک ہو دے، موت تو پاک صرف اللہ، تو عبادت دے لائق بھی صرف کون ہے؟ اور حدیث پاک دا حوالہ وقت قرآن والے پاس آسیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھر کے اندر قدم رکھے حساب یہ عقیدہ رکھنے دل ساری امت دے بندہ دی غیرت جمع کرو، اللہ دے پیغمبر دی غیرت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کائنات انسانوں وچوں سب تو بڑا غیرت مند ہوندا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو غیرت ہے کہ گھر دے اندر ویڑے وچ ایک اوپرا بندہ کھلوتا ہوا ہے، اجازت تو بغیر تے میرے گھر 18واں پارہ تے سورت دا نام سورت النور، یہ حوالہ لکھا ہے میرے سامنے سورت النور کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 27 اللہ فرمانے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا۔ یہ حوالہ ہے۔ ایمانداروں پرے گھر دے اندر بغیر اجازت دے داخل نہیں ہونا، ایک تے نمبر 2 جس ویلے اجازت ملے داخل ہو دا سلام بھی کرنے گھر والا تے۔ یہ کون بندہ ہے بغیر اجازت دے آ گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تھپڑ مارے آنکھ باہر نکل لیے۔ حدیث پاک دے اندر آیا ہے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اللہ دے ایک پیغمبر وچ 40 جنتی جوانوں دی طاقت ہوندی ہے تے ایک جنتی جوان دی طاقت دنیا دے 100 جوانوں دے برابر، 4000 دنیا دے جوانوں دی طاقت پیغمبر۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں نو انسان نہیں وہ تو موت والا فرشتہ ملک الموت ہی اسرائیل سنے دیو اخبار نکلیے اسرائیل اپنی اک چاہ کے اللہ کریم دے دربار پیش ہوئے ہیں۔ اللہ میں اپنی مرضی نال تا موسیٰ علیہ السلام نے گھر وچ نہ گیا، تیری اجازت تے حکم نال گیا، کیونکہ فرشتہ دا زمین تے آونا اپنی مرضی نال نہیں ہوندا، اللہ دی اجازت نال ہوندا ہے۔ بڑے حوالے یہ حوالہ سورت کا نام سورت القدر، اللہ کریم فرمائے تنزل الملائکہ
یہ حوالہ ہے. فرشتے بھی زمین تے آوے، جبرائیل بھی زمین تے آوے تو اللہ دی اجازت دے حکم نال آندے انہیں. اسرائیل اللہ دے سامنے پیش ہویا کر کی تھی، اللہ ارادہ کیتا ہے اسرائیل دی ٹھیک ہو گئی. اللہ دا ارادہ نال کم کرے جائے. سورت دا نام سورت یاسین، میرے سامنے 23 پارہ تے آیت نمبر 82 دی سیر کران لگا. فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کسی کم کا ارادہ کرے اللہ فرمائے دے کن ہو جا. یہ بھی سادے سمجھاون واسطے فرمایا ہے. اللہ نو آکھن دی کوئی محتاجی نہیں، اللہ ارادہ کرے دے کم ہوے دے. اللہ ارادہ کی تو ٹھیک ہو گئی. اسرائیل دوبارہ موسیٰ علیہ السلام دے گھر بھی جا تے میں اللہ کریم کا پیغام لے آیا. اسرائیل دوبارہ موسیٰ علیہ السلام دے گھر بھی جائے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام دا صاحب تورات ہونا برحق، صاحب کمالات ہونا برحق، صاحب معجزات ہونا برحق، شان دے مقام دے رتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا برحق، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق. اگر اتنی شان دے مقام دے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہوندے تک کدے بھی اسرائیل نو تھپڑ نہ مارن. تسا اچھا اللہ دا نام لگو تے میں قرآن دا حوالہ کھولا. اللہ رحمت نال تانوں مالا مال کرے. عالم الغیب صرف کونے نہیں، محبت نال کونے. 20واں پارہ سورت دا نام سورت النمل. اے میرے سامنے سورت النمل کھلی ہوئی ہے. پہلا صفحہ 20 پارے دا تے آیت نمبر 65. فرمایا کلا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اعلان فرماؤ میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آسمان والی مخلوق بھی غیب نہیں جان دی ہے، زمین والی مخلوق بھی غیب نہیں جان دی ہے، فرشتے بھی مخلوق، انسان بھی مخلوق، جنات بھی مخلوق غیب نہیں جان دی. اگر غیب نو جاندا ہے تو الا اللہ. عالم الغیب صرف کون ہے؟ چوری ہو گئی تے لوگ عاملہ دے کول توڑ رہے ہیں. حساب کر جنہ تو پوچھ کے دس میرا چور کون ہے؟ اس آکے کالا بکرا لے ہو کوارا. اس دے خون نال میں حساب کر رہے. جنہ تو پوچھ کے دیوڑے دے چور کون ہے؟ جنہ نو عالم الغیب سمجھنا لا قرآن دا منکر ہے. عالم الغیب صرف کون؟ اللہ نہیں تھی بنا. عالم الغیب صرف کون؟ اللہ دا قرآن. یہ بھی جھگڑا مکا. چلو زندہ مخلوق دا غیب نہیں جان دی. یہ دنیا تو چلے گئے قبر دے اندر دفن ہو گئے، وہ غیب جان دے کہ نہیں جان دے. اللہ فرمائے ماما یشعرون ایان یبعثون. تیرے دنیا تو چلے گئے قبر دے اندر دفن ہو گئے، انہاں نوں تاں اپنا پتہ بھی نہیں. سانو زندہ کر کے تیرے ویلے قبر جو اٹھایا ویسی. سارے بڑے استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ نے فرمانے ہیں اس مقام دی تلاوت کر کے موت تو بعد قبر والے نو اپنی جان دا پتہ نہیں تا سارے جہان دا بھی پتہ نہیں. عالم الغیب سے کون ہے؟ قرآن. حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو تھپڑ کیوں مارے نہ؟ تو دوبارہ آ گیا اسا کہا حضرت میں انسان نہ. قصہ یاد ہے؟ بھول تو نہیں کیا؟ میرا حضرت میں موت والا فرشتہ رب العالمین نئی پیغام لے کے آیا. ایک ڈان دی کمر تے ہاتھ چا پھیرو. تھوڑے ہاتھ مبارک دے تلے جتنے بھی بال آ گئے
سال تاری عمر زیادہ ہونی ہے 100 وال 200 500 حضرت جتنے بھی وال آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے ملک الموت اسرائیل دس ہاتھے تلے جتنے وال آ گئے ہیں اتنی میری عمر زیادہ ہونی ہے آخر کی عمر ہے اسرائیل کھڑا کا عمر جتنی بھی لمبی ہو بنجے آخر موت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا بس میں نو اتنی لمبی عمر دی کوئی ضرورت نہیں ہونے روح قبض کر تاکہ اللہ دے دربار پہنچ ویاں مسئلہ سمجھ آ گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موت تو پاک نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موت تو پاک نہیں عبادت لے کوہے جنا موت تو پاک ہے او صرف اللہ ہے یہ آمنہ دلال کا پیغام وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ سورۃ یونس 11واں پارہ آیت نمبر 104 میرے سامنے ہے چلو یہ بھی عرض کراں عبادت دیاں 3 قسم نماز دے اندر وعدہ پہ کرنے التحیات للہ والصلوات والطیبات زبانی عبادت بھی صرف اللہ واسطے ہے جسمانی عبادت بھی صرف اللہ واسطے ہے تے مالی عبادت بھی صرف اللہ واسطے ہے نمبر 1 زبانی عبادت اسباب سارے بندے دے ختم تھی گئے سارے دنیا دے ہیلے بندے دے جواب دے گئے سارے وسیلے دنیا دے بندے دے مک گئے اس ویلے غیبانہ پکار کرنا عبادت ہے تے غیبانہ پکار دے لے صرف اللہ ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غیبانہ پکار عبادت ہے اس عبادت لے صرف اللہ ہے مثال سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ طائف کے شہر میں جو آمن لگے مکہ مکرمہ اتنا فاصلہ جی میں خوشاب دنیا لیے خچر والے بندے نال گل کیتی نے کرایہ لے لے تے میں مکے شریف چھوڑا کرایہ طے ہو گئی ہے حضرت زید رضی اللہ تعالی سوار ہو گئے خچر دا مالک بھی نال نال چلتے چلتے ویران جگہ تے پہنچے خچر والے مالے نے تلوار چکٹیے میں تینوں قتل کرنا میرا قصور کوئی غلطی نہیں خچر والا مالے آخر لگا میں ڈاکو یہ میرا پیشہ ہے دھوکھے نال مسافراں اس مقام تے لے آنا ہونا قتل کرن تو بعد انہاں دا مال لٹ گھنا مال لے لے قتل نہ کر سکنا اگر میں تینوں چھوڑ دیتا تے میرا راہ اڑ کر چھوڑنے قتل پہلے کرے سان مال بعد ہی لٹنے حضرت زید رضی اللہ تعالی فرمان لگے اگر انہیں تو تل گئے مینوں قتل کرن دے مینوں تو رکعت نماز ادا کرن دے ساڑیاں کیرے دلچسپیاں معاف کریں مارکیٹاں آباد پلازے آباد بازار تے دارے تے چوکاں آباد تے اللہ دا گھر ویران اقبال کے مسجد تو بنا دی شفر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا میں وہ سبق روک چھوڑا ہے دوبارہ میں اسے سبق تے آسا ایک ڈاکو والی گل نہیں بھلاؤں تے درمیانی کلوں گل سلام علیکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت ایک مائی آ گئی مائی سنے دیو آج کل لگی اللہ دے پیارے پیغمبر میرے تو ہی گناہ ہو گیا دعا کرو جو اللہ کریم میرا گناہ معاف کر چھوڑے ایک تو مسئلہ ایک سمجھ آ گیا زندہ بندے تو دعا کرانا جیسے زندہ بڑا ہوئے تاوی دعا کرانا جائے زندہ چھوٹا ہوئے تاوی دعا کرانا جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہوں عمرے تے جاون لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر ہوئے حضرت میں عمرے واسطے جا رہا ہوں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اخی اشرکنا فی دعائک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے چھوٹے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے واسطے جا رہے ہو اپنے واسطے دعا کرنی ہے تو سانو بھی اپنی دعاواں دے اندر شریک رکھنا ہے معلوم ہوتا ہے بڑا چھوٹے بھی دعا کرا سکتا ہے شرط ہے کہ زندہ ہوگا ایک گل اچھی دسو سارے دوست تھوڑے اس علاقے کوئی بندہ فوت ہو بنے وہ اپنا جنازہ خود پڑھتا ہے جلدی دسو یار ٹائم نہ کوئی ولی فوت ہو گئی ہے بزرگ پیر مرشد وہ اپنا جنازہ خود پڑھ سکتا ہے نہیں کہ میں بات ولی نہیں بزرگ ہے پیر ہے جنازہ اپنا خود پڑھ سکتا سارے ہاں نہ کرتے نہیں میں کہ میں چلا استغفر اللہ بھائی ولی ہے بزرگ ہے اپنا جنازہ خود پڑھنا پکے رویہ سامنے میت موجود ہے اسا جنازہ پڑھ دے پہ اللہم اغفر لحینا و میتنا اللہ سارے جینا نو بخش اے جڑا میت ایماندار پہ اس نو بخش سامنے موجود ہے بزرگ ولی ہے پیرو مرشد میت ہے اپنے واسطے دعا نہیں مانگ سکتا تا دوستو جھگڑے دی گل ہی نہیں سامنے موجود ہے اپنے واسطے دعا نہیں کر سکتا تے جس ویلے کئی من مٹی دے تلے دفن ہو گئی ہے ہن سارے واسطے دعا کیویں کر سکدا ہے میں دربار کے بن کے بابا تو میرے واسطے دعا کر اللہ میری سنتا نہیں تیری مڑے گا میری بولی سمجھ آتی پئی کہ نظر مردہ سامنے ہے تمی ساری دعا دا محتاج دفن ہو گیا ہے تمی ساری دعا دا محتاج زندہ بندے تو دعا کرمنا جیسے کہ یرا ایمان دی حالت فوت ہو گیا ہے اس وقت دعا کرنا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے میں دعا کرے نا مائی لیکن کیرا گناہ کی تئی میں دعا مانگسا اللہ اذا فلانا گناہ معاف کر عورت کم دے آنکھن لگی ڈر دے ہوئے حضرت میرے تو غلط کم ہو گیا ہے تے غلط کم دے نتیجے وچ میرا معصوم بچہ پیدا ہو گیا ہے اپنے گناہ دی نشانی کو لکامن دے مٹاون واسطے اپنے بچے نو ہتھاں نال میں قتل کر چھوڑے اتنا بڑا گناہ موسیٰ علیہ السلام فرمایا نکل جا میری محفل وچوں میں تیری شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتا برا کام قتل تیرے واسطے دعا کرا عورت نا امید تے مایوس ہو کے نکلی ہے اللہ نے جبریل امین نو بھیج دیتا ہے جبریل امین آ کے آخر لگے اللہ دے پیارے پیغمبر مینوں اللہ کریم نے بھیجا ہے اللہ کریم فرما رہے ہیں تو اس عورت نو مایوس کر کے اپنی محفل وچوں کڈ چھوڑا ہے تو کیا خیال ہے میرے پیارے پیغمبر برا کام تے قتل اس تو بڑا گناہ اور کوئی نہیں دنیا وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہون لگے ہیں جبریل آکھن لگا رب العالمین دا پیغام ہے برا کام تے قتل بھی بڑے گناہ ہیں لیکن برا کام تے قتل اتنا بڑا گناہ نہیں اتنا جان بوجھ کے ایک فرض نماز چھوڑنا گناہ ہے ہوں حالات کے بن گئے ریوں غفلت دے وچ عمراں ساری تے نہ سوچو یار بگانا درندے جاگن پرندے جاگن ایک سہنی تو انسانا آسن قبراں تے پوسن خبراں کیوں غافل تھی اے دیوانہ کر یاد خداوند باری نوں بے سمجھ تو انسانا ہاں تو برکتاں تو محروم ہو گئے جو اللہ دے سجدے چھوڑ دیتے حضرت سید رضی اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت نماز شروع کی دی سبق یاد ہے نا تیری سن لو آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو شرون علی ما تموتون جی حالت ایک بندے دی موت ہے اسی حالت نال بندے نے اٹھی مڑے دن قیامت دے زندہ ہو کے قبر وچوں تلاوت کرے دے موت ہے اللہ اللہ کرے دے موت ہے کلمہ شہادت پڑھ دے موت ہے اس ویلے بندہ دن قیامت دے اٹھی سی
زندہ ہو کے زبان تے قرآن دی تلاوت کلمہ شہادت جاری ہونے آمین اونچی آخری دعا کرو اللہ بری موت تو بچاوے اللہ ایمان تے توحید علی موت عطا فرماوے اللہ اکبر جروے حضرت سے نے نماز شروع کی دی اور کچھ بھی یاد نہیں آیا وہ جس ویلے تلوار دا بار کرن لگے حضرت زید دی زبان بھی جو نکلے یا ارحم الراحمین سارے مہربانوں تو بڑا مہربان اللہ یہ لفظ آواز ہے لا تقتل خبردار حضرت زید نو قتل نہ کریں یہ کون ہے آواز دے والا کوئی بندہ بھی نہیں ڈاکو آس پاس دیکھا آواز دے والا کوئی بھی نظر نہیں آیا دوسری باری تلوار دا وار کرن لگے کہ حضرت زید دی زبان وچوں نکلے یا ارحم الراحمین آواز یہ لا تقتل ہو قتل نہ کرے ڈاکٹر روپیے پتہ نہیں کون آواز دے والا کوئی نظر نہیں آ رہا آواز دے والا تیسری بار تلوار اٹھا کے وار کرن لگے حضرت زید دی زبان وچوں نکلے یا ارحم الراحمین آواز یہ لا تقتل ہو تا پتہ لگے گھوڑے پہ چڑھ کے بندہ آ گیا اس آ کے تلوار نہ مار کی تے ڈاکٹر دی گردن کٹی کے اتھے وج پئیے حضرت زید حیران ہو گئے من انتا تو کون ہے اس گھوڑے سوار جواب دیتے ہیں نہ ملکم من السماء السابع میں 7ویں آسمان کا فرشتہ ہاں جس ویلے پہلی دفعہ تیری زبان جو نکلے یا ارحم الراحمین میں 7ویں آسمان تے ہم اللہ فرمائے جلدی جا میں اٹھاؤں آواز دیتی ہے قتل نہ کرے اللہ میری آواز ڈاکو نو سنا دیتی ہے دوسری دفعہ تیری زبان جو نکلے یا ارحم الراحمین میں پہلے آسمان تے پہنچ گیا ہم اتھوں میں آواز دیتی ہے قتل نہ کرے تے تیسری دفعہ جس ویلے تے آنکھے یا ارحم الراحمین میں زمین تے آ چکا ہم میں کھلا تقتل ہو اس نو قتل نہ کرے اللہ آواز اس نو سنا دیتی ہے اللہ کریم دی پکار کرنا تیرا کم ہے تے تیری دعا دے فریاد نو قبول کر کے میں بھیج کے تیری مشکل نو حل کرنا اللہ دا کم ہے نعرہ تکبیر سچے دل نال اللہ دے سامنے ہاتھی نہیں ہے ویما پارا تے سورت نا سورت النمل یہ حوالہ لکھا ہے یہ میرے سامنے ویما پارا کھلنا ہوا ہے پہلا صفحہ یہ آیت نمبر 62 فرمایا من یجیب المضطر اذا دعا جس ویلے بندہ لاچار دے بے بس ہو ونجے سارے بندے دے اسباب ختم ہو ونجے اس ویلے اللہ دی پکار کرے اللہ دی رحمت جی کر کے جواب دے دیے زبانی عبادت صرف اللہ واسطے 24واں پارا اور کی میں جرا حوالہ پڑھتا ہوں تو دکھا رہے پر میں سنا سکتا منوانا تو میرے اللہ کا کام ہے 24واں پارا تے سورت نا سورت حامیم المومن میں سورت حامیم المومن کھولی ہوئی آیت نمبر 60 یہ حوالہ ہے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم تھوڑے پروردگار پالنہار نے اعلان کر دیتے ہیں میں اللہ کریم دی خالص پکار کرنا تھوڑا کم ہے تے تھوڑی دعا دے پکار سن کے قبول کرنا میں اللہ کریم دا کم ہے آج دوسری وعدہ تک کرو چاہو کہ پتا اللہ کریم اے میرا سوال تھوڑا جواب تے اے وعدے ارادے قبول کر کے اللہ بخشے کا ذریعہ بنا چھوڑے زندگی میں کوئی دکھ آیا سکھ آیا مصیبت آئی راحت آئی امن ہے سکون ہے چین ہے بے قراری ہے بے چینی ہے زندگی دے ہر موڑ دے اندر خیبانہ پکار صرف کہنی کرنی ہے نہ محبت نہ لہر ساتھی کی بولو پکار خیبانہ صرف کہنی کرنی ہے اللہ تو بغیر کہنی پکار نہیں کرنی
تے نمبر 2 والصلوات، جسمانی عبادت بھی صرف اللہ واسطے ہے. اس جسم نال رکوع ہوئے سجدہ ہوئے انہاں قدماں نال طواف ہوئے تا صرف اللہ کریم دے گھر دا. یہ حوالہ بھی ہے 17واں پارہ تے سورت دا نام سورت الحج. یہ دیکھو نا انہی میری یہ میں رکھی ہوئی حوالے تے آیت نمبر 29 اللہ فرمائے وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. لوگوں کو چاہیے طواف کرنا ہوئے صرف بیت اللہ شریف دا طواف کیتا کریں. جرا دوست اچا اکسی نا بیت اللہ میں اس واسطے دعا کرے نا اللہ اس بیت اللہ دے طواف دی توفیق دے چھوڑے. طواف کیڑے گھر دا محبت نال اچا کیڑے گھر دا قرآن پاک ہے. اور عمرے دا موقع ہے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں عمرے واسطے. یا حج دا مہینہ ہوئے کوئی حج کر کے آوے حاجی صاحب نال گل کرو ملاقات وچ. حاجی صاحب عمرہ کرن تو بعد یا حج کرن تو بعد تساں مدینہ طیبہ پہنچے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد شریف وچ ریاض الجنہ دے اندر تساں نفلیاں بھی پڑھیاں عبادت بھی کیتی تلاوت بھی کیتی مسجد نبوی شریف وچ. درود ابراہیمی بھی زیادہ تو زیادہ پڑھتے رہو مسجد نبوی شریف وچ. پر حاجی صاحب مینوں دس آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور دی کتنے طواف کر کے آئے؟ نہیں بھائی جان بادشاہ ہو طواف تو میں صرف بیت اللہ شریف دے کر کے آیا. آپ دی قبر کے نا دوستو جھگڑا ہی ختم ہو گیا. اگر بیت اللہ شریف تو بعد کسی جگہ دے طواف دی گنجائش ہوندی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور دے طواف دی شریعت اجازت ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور دا طواف کرنے دی شریعت دے اندر اجازت نہیں تو پاکستان دی قبر دا طواف کیویں جائز ہو گیا ہے؟ جڑے بزرگ موجود ہو نا نوجوان نا بزرگ شاید نام سنا ہوئے گامن سچیار دا ہاں نہ تو کرو بزرگ نوجوانوں کہڑا پتہ انہوں پتہ ہے موبائل کا کہڑا چنگا موبائل ہے گیم کیویں کھیلنی موبائل پیکج کیویں لگتے ہیں. تساں تو نام سنا ہے میں گامن سچیار دی قبر ویکھایا ہوئے اساں پہنچے احمد پور شرقیہ بالکل نال اونچ شریف پہنچے. اور بھی خیر سر جی میں گل سنا نک بند ہے. ایک بندہ قبر کا طواف کرے منہ بند نک بند 2 چکر کٹے نے اس سے ساتھ اٹھ گئے کھلو گئے سا لے کے بعد نک بند کر کے تیسری چکر دیے ساتھ اٹھ گئے. میں اپنے میزبان دوستوں کو پوچھا یہ کہ معاملہ ہے؟ انہوں کا مولانا ایک گامن سچیار کی قبر ہے. وہ جگہ نہ سنا سے کہ ہاں لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ساتھ بند کر کے تے 7 چکر طواف تے کٹو جانا گامن سچیار کی قبر دے تو گامن سچیار حاجت پوری کر چھوڑے دے. وہ تاں منہ تے نک بندے تے بندہ طواف بندہ کردا ہے. وہ جس ویلے 2-3 چکراں تک ونجے تے سانس اٹھ ونجے نہ وہ 7 چکر پورے ہوئے. اچا دسے ثواب کہڑے کھاتا محبت نال کہڑے کھاتا تو اللہ دے ولیاں نو منتے ہو ڈھلا ڈھلا جواب کیوں ہے؟ ولی ہوندا کون ہے؟ داڑھی چڈ دے مچھاں تے وٹ ہکا دی ہوکا دوئی کتا. واہ بھائی واہ اسا اللہ دا ولی اس نو مندے ہیں جس دی اکھ وی حیا ہوے نمبر 2 دل صفا ہوے نمبر 3 زبان تے ذکر خدا ہوے تے نمبر 4 وجود تے سنت مصطفی ہوے. اللہ علیہ وسلم سنت دا مخالف اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا. حضرت قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا زمانے ہے. ایک بندے نے طلاق اٹھا لیے ہے آخر لگا میں ایسا نیک عمل کرے سا کہ جس ویلے میں وہ نیک عمل کرن لگا اس ویلے پوری دنیا وچ اور کوئی بندہ وہ نیک عمل نہ پیا کردا ہوئے. جس ویلے میں کرا نا اور نہ سنے اس ویلے کوئی نہ پیا کردا ہوئے بعد وچ کرے پہلے کرے اس
اس ویلے کوئی نیک عمل نہ پیا کردا ہوئے ایسا نیک عمل میں نہ کر سکا تو میری بیوی نو طلاق وہ پتہ نہیں تواڈے علاقے کے رواج ہے ساڈے علاقے دا رواج ہے لوگ طلاقاں پہلے دن تے مسئلہ بعد ہی پوچھتے ہیں میں تمہیں اپنے علاقے کی گل دسی تسے شرم کرتے میں راول پنڈی چوں فون آیا مولانا صاحب میں بیوی نو 100 طلاقاں دے چھوڑیاں کوئی گنجائش اللہ دی گھر بیٹھا بابو سنا قرآن سامنے نہ 100 تو بعد ہی کوئی گنجائش یہ مہربانی ہو کو گنجائش ہے طلاقاں پہلے چاہیاں تے مسئلے بعد ہی اس بندے بھی طلاق چاہ نہیں اور پریشان ہو گیا ہے تلاوت کراں صدقہ خیرات دیواں نوافل پڑھاں اللہ دا ذکر کراں ہو سکتا ہے کوئی اور بندہ ہی کردا پیا ہوئے تو بیوی نو طلاق ہوئے سی گل چلتے چلتے حضرت کتب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی تک پہنچیے تیری قانون یاد رکھے متخذ اللہ جاہلا ولیا اللہ نے کسی جاہل نو ولی نہیں بنایا ولی ہوتے ہی عالمین ہوں تو معیار ہی نہیں لیا نا ہزارہ علماء دے استاد چوکاں دے ماتھے علماء دے گلے کرے دے سارے شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ دے استاد امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرمانے ہیں جے لوگ علماء حق دے گلے کر دیں موت تو بعد قبر دے اندر اللہ دا منہ قبلے تو پھیر دے دے مولانا تھانوی صاحب نے حوالہ لکھا ہے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم عالم انسان ہے کمزوریاں سارے چیز ایک انگلی کا اشارہ کرو نا دوے دو تے 3 انگلیاں آپ کو اشارہ پہ کر دیا وہ 1 نمبر کا حلا تے 3 نمبر کا زیادہ حلا گلا تو توڑی نہ ہو گئی میری ناراض ہی ہو گئے سو ہو گئی ہو میں کرنے شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ ہزارہ علماء دے استاد مسئلہ انہاں تک پہنچے فرمانے لگے بندے نو آکھو پریشان نہ ہو کہ آنکھیں ایسا عمل کرے سا جس ویلے میں کرن لگا ہو کوئی نہ پیا کردا ہوئے دنیا وچ اس بندے نو لے ویو حرم کعبہ شریف وچ طواف کرن والا نو آکھو تھوڑی دیر واسطے تساں رک ونجو باقی لوگ رک ونجن اس کلے نو آکھو تو طواف کر جس ویلے اے بیت اللہ شریف دا طواف کردا پیو سی ایسا عمل ہونا ہے اس تو بغیر پوری دنیا دے اندر کوئی نہ پیا کردا ہو سی عالم یہ مسئلہ ہے کہ طواف صرف بیت اللہ کا ایک قدم بناون والا اللہ طواف دے لیں گے صرف بیت اللہ تے متھا پیدا کرن والا اللہ متھے دے نال سجدے دے لیں گے صرف اللہ صحابہ کرام عرض کرن لگے انت حق یسجد لک حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم سانو اجازت دیو اساں سجدہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ عجب دے رحمن والے لوگ اپنے بادشاہ دے سامنے سجدہ کریں نا ساری دنیا دے بادشاہ جمع ہو ونجن پر قدم دی خاک دی شان نہ مقابلہ نہیں کر سکتے اساں سجدہ کرنا چاہتے ہیں گل دسو صحابہ اچھا دسے سارے دوست میں تیرے واسطے دعا مانگ سکتا ہوں صحابہ کرام آپ کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں خدا سمجھ کے الہ سمجھ کے تعظیمی سجدہ کرنا چاہتے ہیں اللہ مشکل ہوگی نا ادب واسطے احترام واسطے عزت واسطے سجدہ کرنا چاہتے ہیں آج جرا دربار کا سجدہ کر رہے ہیں نا کیوں کرتا پہ بھائی جی اکھے واجبہ سب تعظیمی سجدہ پہ کرتے ہیں میں کوئی خدا سمجھے میں کوئی سنو الہ سمجھے اتنا عزت ادب ہے یہ سوال صحابہ کرام نے کیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لو كنت امر لاحد ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن خبردار میری شریعت وچ انسان دے سجدے دی کوئی گنجائش نہیں
انسان دے سجدے دی گنجائش ہوندی تے میں بیوی نو حکم دیواں خامد دا سجدہ کر بیوی نو خامد دے سجدے دی اجازت نہیں اولاد نو والدین دے سجدے دی اجازت نہیں شاگرد نو استاد دے سجدے دی اجازت نہیں کسے مرید نو مرشد دے سجدے دی اجازت نہیں تساں صحابہ کرام نو میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے داوی سجدے دی اجازت نہیں متھا ہکے تے ہک متھے دے نال سجدے دے لینگ بھی ہکے ایک اور تحفہ یہ بھی ہے میرا وجود اللہ نے تمہارا سارا جڑا وجود بنایا ہے اکثر آسا اللہ نے جوڑا جوڑا بنائے ہاتھ بھی دو بنائے گھٹنے بھی دو بنے کندھے بھی دو بنے پیر بھی دو بنے ٹنگا بھی دو بنائیاں بازو بھی دو بنے اکھاں بھی دو کان بھی دو پر ترے شیاں اللہ دو دو نہیں بنائیاں ایک ایک کر کے بنائیاں دل بھی ایک بنایا ہے متھا بھی ایک بنایا ہے زبان بھی اللہ نے ایک بنائی ہے میں غلط نہیں آتا 21واں پارہ سورت کا نام سورت الاحزاب دیکھو حوالہ آیت نمبر 4 اللہ فرماتے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ کسے بندے دے سینے وچ میں اللہ نے دو دل نہیں بنائے دل ایک بنایا ہے مسئلہ سمجھا چھوڑے دل ایک تا ایک دل دے اندر ڈیرا ایک دا ہونا چاہیے مکان ایک میں دل نو مکان آکھنے یہ مکان ایک تا ایک مکان دے اندر مہمان بھی ایک ہونا چاہیے متھا بھی اللہ نے ایک بنایا ہے مسئلہ سمجھا چھوڑے متھا ایک پیشانی ایک ایک پیشانی دے نال سجدے دے لین بھی ایک ہونا چاہیے آخری پارہ سورت نام سورت البلد یہ میرے سامنے سورت البلد آیت نمبر 9 کھلی ہوئی ہے اللہ فرماتے الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین میں اللہ نے انسان دی اکھاں بھی دو بنائیاں تے شفتین ہونٹ بھی دو بنائے لیکن دونوں ہونٹاں دے درمیان وچ لسان زبان میں اللہ نے ایک بنائی ہے مسئلہ سمجھا چھوڑے زبان ایک تا ایک زبان نال اوکھے ویلے غیبانہ پکار دلے بھی ایک میں آمنہ دلال صرف اللہ کی عبادت کریں زبانی عبادت بھی صرف اللہ واسطے ہے پیغام آیا جسمانی عبادت بھی صرف اللہ واسطے ہے نمبر 3 طیبات مالی عبادت بھی صرف اللہ واسطے ہے صدقہ ہوئے خیرات ہوئے نظر ہوئے نیاز ہوئے بنت ہوئے منوتی ہوئے للہ صرف کہنے واسطے چھیمہ پارا تے سورت نام سورت المائدہ یہ حوالہ سنے یہ میرے سامنے سورت المائدہ کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 4 یہ حوالہ ہے اللہ فرماتے ہیں یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات فما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سريع الحساب یہ حوالہ ہے اور مثال سنو کتا مالک دے ہاتھ نیچے تے ہے شکاری کتا 5 شرطاں اللہ بیان کی گئے اس مقام نیچے اور 5 شرطاں سنیاں پہلی شرط ہے معلم تم کتا سکھا ہوا ہوئے سکھا کتے دا کیا مطلب 3 دفعہ مالک نے انہوں چھوڑے لیکن شکان عام نہیں سکھا دا پکڑ کے بہ گیا ایک کتا سکھیا ہوا ہے ایک شرط پوری تے نمبر 2 من الجوارح مالک لے کے اس ویلے نکلے
سامنے خرگوش آیا ہے، جنگلی بکری کے جنگلی ہرن نکلے ہیں۔ اللہ کریم فرمانے کتا بھی آتا ہے دیوان کیوں زخمی بھی کیتا تے نمبر 3 اپنی مرضی نال کتا نہیں گیا مکلبین شکار اس ویلے سامنے نکلے کتے نے مالک در ویکھے اجازت بھی دے دے کہ نہیں دے گا، مالک چٹکی ماری ہے منہ نال اشارہ کی رکھے کتا دوڑ دیا اجازت مل گئی، 3 شرطیں ہو گئی، سکھا ہوا انہیں کتا ایک زخمی کرے دو تے مالک دی اجازت نال شکار دے پیچھے جاویں 3 تے نمبر 4 فغلوا مما امسکنا علیکم سیدنو خرگوش جنگلی ہرن تے جنگلی بکری پکڑ کے پے ونجے پیروں تے پنجاں وچ تے پنجویں خاص شرط واذکروا اسم اللہ علیہ کتے نو چھوڑو تے تکبیر پڑھ دیو بسم اللہ اللہ اکبر، کتے نو چھوڑ دیتا نے تے جس ویلے کتا شکار دے پیچھے گیا ہے انہوں زخمی بھی کیتا سا یہ بھی اجازت نہ لے پکڑ کے بہ گیا ہے تکبیر بھی پڑھی ہوئے سکھیا ہوا بھی ہے۔ اگر مالک پیچھے گیا ہے کس ویلے نیڑے پہنچے خرگوش دے سیار جنگلی ہرن تے بکری کتے دے منہ وچ مر گئی ہے، اللہ فرماتا ہے اوہلا اللہ دا نام آیا ہے بسم اللہ اللہ اکبر تب کتے دی ماری ہوئی شے بھی حلال ہے، یہ قرآن ہے تے نالا دی آیت نمبر 3 اللہ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اچھا ایک اور بات 4 پارہ یہ حوالہ تے آیت نمبر ہے 3 یہ دیکھو آخری سما 4 پارے دا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم اماتکم وخالاتکم اما نال نکاح کرنا حرام، بیٹی نال نکاح حرام، ہمشیرہ نال نکاح حرام، پھپھی نال نکاح حرام، خالہ نال نکاح ایک آیا ہے سنتے بیٹھے ہو کسی دے اختلاف نہ۔ دوسرا پارہ سورت نام سورت البقرہ اللہ کریم فرماتے انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ آیت نمبر 173 ایک حوالہ 6 پارے کا حوالہ ہوں دکھایا میں سورت مائدہ 2 8واں پارہ سورت نام سورت الانعام یہ میرے سامنے سورت الانعام کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 145 کل آیت فیما اوحی الیہ محرما علی طاعم یطعمہ الا یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ۔ 3 حوالے سورۃ النحل 14واں پارہ یہ میرے سامنے آیت نمبر 115 فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اما نال بیٹی نال ہمشیرہ نال پھپھی دے خالہ نال نکاح حرام ایک آیت قرآن وچ تے 4 صاحب حوالے قرآن دے میں بھی کھان چھوڑے نا تیرا حلال جانور خود بخود مر گیا وہ حرام ہے، بکری مر گئی شریعت دے طریقے دے مطابق ذبح نہیں کیتا گیا وہ بکری تے گاں مر گئی حرام، ذبح کرے دے ویلے خون جڑا تھار مار کے نکلدا ہے وہ بھی حرام تے نمبر 3 خنزیر دا گوشت نہ دونوں نالوں زیادہ حرام تے وما اہل لغیر اللہ بہ اللہ تو بغیر کسی دے نام دی نظر نیاز ہوے منت منوتی ہوے خنزیر تو بھی زیادہ حرام مٹھائی پئیے ہوں گل میں سنے نا سریکی یہ چیتر کا مہینہ شروع ہے تکڑے دیو جاگو نا صحیح تے چیتر دے مہینے کی بڑے اور سونے ہوتے مولانا قائم الدین صاحب
علی پور مظفر گڑھ دے انہوں نے ایک بندے تقریر سنی تے موبائل بن گیا. اس کو دوست آخر لگا، وہ دوست موبائل کوئی نہیں. دوست آخر لگا نہ اے دس تو جو بن گئی ہے وہابی کوئی فائدہ ہی ہوئے. عیسیٰ کہا بھائی فائدہ تو چلو یہ تو موت تو بعد پتہ لگ رہا ہے نا آخرت خراب بھی موبائل بنا کا فائدہ تو پتہ چل رہا ہے آخرت کا بعد. دنیا کا فائدہ وہابی بنن کا یہ ہوا ہے بھائی اگے جو چیتر مہینے وہدے آسے درباراں تے دھکے کھاون ہن موبائل بنن کا یہ فائدہ ہوا وہابی بنن کا چیتر مہینے دے تھڈے تے دھکاں تو بچ چیتر مہینے دے تھڈے دھکے جڑے ہن نا پرانا دور ہے نا کچاوے تے لوگ وہدے اٹھتے کچاوے چاہے وہ تھڈا تو بچ گیا یہ فائدہ ہوا. شیرینی پیے مٹھائیے چاول ہن بکری کھلوتی ہے چھترا کھلوتا ہے گاں دے مچ بندے دی زبان چوں نکلے فلانے بابے دے نام دی منت ہے فلانے بابے دے نام دی نظر نیاز ہے فلانے دربار دے نام دی منت منوتی ہے. یہ الفاظ منہ چوں نکلے الفاظ دا کھڑنا بندہ شرک وچ مبتلا ہو گیا ہے تے او شے خنزیر تو زیادہ حرام ہو گئی ہے. ایک مسئلہ دسو کھوتا ہوئے نا اس سے میں تکبیر پڑھ کے سماگا بسم اللہ اللہ اکبر حلال ہوئے سی نہیں میں بادشاہ میں تکبیر نہیں پڑھی بادشاہ لوگوں تو کمال کرے لے تکبیر جو میں پڑھی چلو ایک دفعہ نہیں 100 باری تکبیر پڑھ کے کھوتے نو ذبح کرا حلال ہوئے سی کیوں تکبیر پڑھنا حرام شے حلال نہیں ہو سکتی تکبیر محلل نہیں ہو سکتی ہے. جس ویلے بندے کی زبان چوں نکلے اے بکرا دے چھتر دے ڈاند فلانے دربار دے بابے دے نام دی منت منوتی نظر نہیں آندے الفاظ منہ چوں نکلے وہ جانور خنزیر تو زیادہ حرام ہو گیا ہے. ایک بار نہیں لکھ بار بھی تکبیر پڑھ کے سب اگر حلال نہیں مت اس مسئلے کو معمولی سمجھائے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر رجلان علی قریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دو بندے جا رہے ہیں پردیسی مسافر ایک بستی کے قریب تو گزرے ہیں پنڈا نے لوگ انہوں نے روک چھوڑے لے جان دے یار پردیسی ہے مہربانی کرو وسیع آخر لگے سر میلہ تے ارس لگو ہے دربار دا تیرا بندہ میلے تے ارساں دے دناں وچ جو گزرے اس وقت تک نہیں جا سکدا یہ تو نہیں دربار دے نام دی نظر نیاز تے منت منوتی نہ دے تسا منت منوتی جدے ہو نظر نیاز دربار دی اساں تانوں چھوڑ دیونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نا ایک بندہ آخر لگے لے سیندی شیئن مہربانی کرو یار میرے کول کوئی شے نہیں کوئی شے نہیں کوئی مسئلہ قریب ولو زبان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیہ لیا کھن کے پنڈا لے ایک مکھی چا پکڑ تے مار کے دربار دے نام دے چھوڑ سادے نو چھوڑ دیونے اس بندے مکھی چا پکڑیے مار کے دربار دی نظر نیاز چا دیتی فخلو سبیلا وسیع نے آکھن لگے جا اساں تینو کچھ بھی نہیں آکھنا تو اے بندے نو آکھن لگے تو ہی مکھی چا پکڑ تے مار کے زنا دی نظر نیاز چا دے اساں تینو ہی چھوڑ دیونے اس بندے نے آکھے جان دے ٹکڑے کروا سکدا ایک مکھی بھی اللہ دے نام تو بغیر کسے دے نام تے نہ دے سکدا قتلوہ وسیعنا اس کو قتل کر چھوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان جرا بندہ جان بچاؤ کے نکل گیا ہے خیر اللہ کی نظر نیام دے کے آخر ایک دن موت آمنی ہنس جس ویلے موت دخل النار شرک کرن دی وجہ تو تے شرک تے موت آمن دی وجہ تو ہمیشہ واسطے جہنم دا بالن بن گیا پیچھے بندے جان دے ٹکڑے کروین ایک مکھی بھی اللہ تو بغیر کسی دے نام تے نہیں دیتی شہید ہون تو بعد دخل الجنہ ہمیشہ واسطے جنت دا وارث بن گیا. دوستو سنانا میں چاہنا کہ مال کھیتیاں اے فصلاں اے رونقاں دے بہاراں پیدا کرن والا اللہ
تے نظر نیاز تے منت منوتی صدقے خیرات دے لینگ بھی سر کون ہونا چاہیے بندے سوچا ہی نہیں 14واں پارہ تے سورت دنا سورت النحل یہ حوالہ دیکھو یہ آخری دو سکرت آیت نمبر 6 اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ کتنے میں تم حوالے لکھے ہیں قرآن میں مسئلہ سمجھن دا شوق ہوئے تب بندہ گھر دے اندر جانور ہوئے گاں کھلوتی ہے مجھ بھیڑ بکری ساوے رنگ دا گھاں کھادا پیلے رنگ دا پھون کھادا ونڈا کھادا میدے دے اندر خوراک گئی ہے اللہ خوراک دے 4 حصے بنا چھوڑے دے جس ویلے قربانی والے موقع تے جانور نو ذبح کرو نا تے پیٹ چیر کے دیکھو درمیان دے اندر کوئی پردے نظر نہیں آونے ہیں کوئی دیوارہ نظر نہیں آونیاں ایک مقام تے خوراک جمع ہے اللہ 4 حصے بنا کے بکریاں بکریاں شیاں بنا رہے ہیں خوراک دے 1 حصے نال رتے رنگ دا خون بن رہے ہیں خوراک دے 2 حصے نال بدبودار پیشاب تیار ہوتا پی ہے تے خوراک دے 3 حصے نال کالے رنگ دا گوبر دے پھوسی بنتی پئی ہے تے اسی خوراک دے 4 حصے نال لبن خالصا چٹے رنگ دا دودھ خون دی رتبل دے سرخی واللہ بھی شامل نہیں ہومن دیتا بدبودار پیشاب دے قطرت واللہ نے دودھ نو بچائے ہیں گندے کالے گوبر دے ذرت واللہ نے دودھ نو بچائے لبنن خالصا اے دسو اچھا دسنا میرے ہاتھ گلاس ہوئے پانی دا بھرا ہویا الٹا چکرا پانی بھی راسی کے نہ راسی جلدی دسو نا جگ ہاتھ ویچے الٹا چکی تم تا پانی راسی کیوں نہ راسا کیوں مٹی گئی ہے الٹا ہو گیا نا جب بوتل کا ڈھکن میں کھولے ہیں الٹا چکی شربت راسی اچھا الٹے ہو گئے تے کدے جانور من کے ویکھو گھر میں زمیندار ہوگا گائے مچھے بکریے اللہ تلے دودھ دیاں بوتلاں لٹکا چھوڑیاں ہن بھی الٹیاں ایک قطرہ بھی تلے نہیں ڈھاندا تھانا دودھ دیاں بوتلاں تے اتے کوئی ڈھکن بھی نہیں پیچ بھی نہیں دودھ دیاں بوتلاں لٹکیاں کھلوتے الٹیاں ہی قطرہ اللہ تلے نہیں آوانے وہاں میں ڈالا تے جس ویلے تھن بھری گئے بہترین نعمت دودھ والی نال ہن زبان نال نہیں بول سکدی زمین تے پیر مرے دی کھلوتی ہے گاں تے ماچا اشارہ کرے دی پئی مالک خزانہ دودھ والا جمع ہو گئی وصول کر اللہ فرمائے خبردار خبردار جتنے تک مالک آگے ہاتھ نہ لاوے ایک قطرہ بھی تلے نہیں سکنا ہاتھ لامنا مالک دا کم ہے تے خزانہ حوالے کرنا تیرا کم ہے کیسی بہترین نعمت صائغاً للشاربین اے دسو تھوڑے علاقے ملنا بھی ہندے گنا بھی ہوتا ہے کباب اے بڑھڑا بندہ جس سے درد کوئی نہ ہو میں کباب کھا سکتے بھائی بڑھڑے نہ بولیں جوان تا بول کیوں نہیں کھا سکتا کوئی نہیں بولا انہوں سے توڑے مقتدی بادشاہ ڈند کوئی نہیں نہ بڑھڑا بندہ جس سے ڈند کوئی نہیں کیلا کھا سکتے کیلا کی میں کھا سکتے ڈند کوئی نہیں ہاں کھا سکتے لیکن چبامنا پوسی چبامنا پوسی نا مالٹا کھا گئی سی لیکن چبامنا پوسی قرآن ویاں تیرے انداز تو اللہ فرماتے صائغاً للشاربین دودھ میں اللہ دی ایسی قیمتی دے بہترین نعمتیں استعمال کرنا ہوئے دندالی محتاجی بھی کوئی نہیں تے چباون دی ضرورت بھی کوئی نہیں ایسی بہترین نعمت پیدا کرنا لا اللہ
تا دودھ وچوں حصے کڈھن دے لین بھی کون ہونا چاہیے؟ نعمت اللہ دے تے حصے غیراں دے۔ 27 پارہ تے سورت بنا سورت الواقعہ، اے میرے سامنے سورت الواقعہ کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 63 اللہ فرماتا ہے افرائیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون۔ یہ آخری 70 حوالہ دیکھو۔ زمین دا سینہ چیر کے جس ویلے دانے بن کے سٹ آندے ہو زمین مٹھی چ دانے ہوئن تے میں باہر سڑک تے کھلو بنے نہیں ٹھٹا مارا نا سڑک تے دانے بھی چھوڑا سارا نے آکھنا جھلا ہو گیا پاگل ہے بھائی گھر دے دانے باہر مٹے نہ بھی ہوئے مٹھ دانا دی باہر سٹا سارا نے آکھنا پاگل ہو گیا ہے تے جس ویلے بوریاں دیاں بوریاں جنگل دے اندر نالی پھیر کے سٹاں دے ہو سارے دعاں کیوں کرے دے پین؟ کوئی تو فرق ہے نا۔ زمین دا سینہ چیر کے جس ویلے اللہ فرمے دے دانے سٹے دے فرائی تم اے اخبرونی گل کرو میں اللہ نال انتم تزرعونه ام نحن الزارعون۔ او دانے نو اگامن والے تساں ہو یا میں اللہ ہاں؟ زمین تا کھاون کی میں خبردار زمین یہ دانا تیری خوراک نہیں بندے دی امانت ہے۔ اللہ میں کیا کراں؟ اللہ فرماتا ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ یہ آیت نمبر 261 سورۃ البقرہ تیسرا پارہ۔ ایک دانہ زمین دے اندر زمیندار نے سٹا ہے، ایک دانے دے بدلے وچ اللہ 7 سٹے اگا رہے ہیں تے ہر سٹے دے اندر 100 دانہ زمیندار دانہ سٹے اتے کوئی خلاف دے پردہ نہیں، ایک دے بدلے اللہ 700 دانے دے رہے ہیں تے خلاف دے اندر لپیٹ کے دے رہے ہیں۔ میں پچھلے ہفتے سندھ اخبار کے اندر تصویر آئی ہے بھائی سرگوتھے کے علاقے این ہوئی ہے 10-15 دن پہلے تے تصویر دے اندر نظر آیا اتنی این آئی پئی آئی تے برف ہو کہ سرگوتھے دی زمین نظر نہیں آ رہا۔ اللہ پچھلے سال سوری علاقے کے اندر این آئی شالا باری میں نام کیا چندرا آیا پچھلے سال۔ اللہ تے فصلہ تباہ کر کے لایا آکڑا کے لیے 2-4 تھوڑیاں بوریاں زیادیاں ہوں گی کنک دیاں تے بندے نو بندہ نہ سمجھے۔ اللہ فرماتا ہے لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ۔ آیت نمبر 65 میں اللہ کریم چاہاں تاری بڑی بڑی فصلوں چورو چور کر سٹا میں اللہ کریم تو پوچھن والا مائی دلال پیدا ہی نہیں ہویا۔ تساں خالی گلاں کرنیاں تے کیڑیاں گلاں کرنیاں نا مغرمون بل نحن محرومون۔ ہائے ہائے اساں تے چٹی بھی چاں گئے، کھادا دے خرچے بھی گئے، پانی دے خرچے بھی گئے، مزدوری دے خرچے بھی سارے تباہ ہو گئے، اساں بالکل محروم ہو گئے ہیں، ایک دانہ بھی ساڈے ہاتھ وچ نہیں آیا۔ اللہ کر سکدا ہے۔ اللہ دے نام دے حصے کٹھن واسطے زمیندار تیار نہیں دما دے گی۔ پچھلے سال میں نے چھولے جس ویلے کھلواڑے پہ آئے میں پوچھا ہاں بھائی کہ ریٹ ہے؟ میں نے منڈی کے دوستوں دسا بھائی 5,500 تو وہی ہے۔ میں اس سے ویلے اشور کر کے وکھرا چکی تے مدرسے دے پیسہ نتیجہ نکلا دوسرے دن جس ویلے کنک سارے چھولے پہنچے میاں علی منڈی دے اندر میں اشور کٹھائی پہلے دن 5,500 ریٹ آئی، دوسرے دن منڈی تے میرے چھولے پہنچے تو ریٹ 7,000 آئی، میں بیچن لگا تو ریٹ 9,000 ہو گیا۔ اللہ کا حصہ کٹے تے اللہ محروم کا چھوڑے سے سوچی کو نہیں خدا دی قسم۔
زبانی عبادت دے لے کے بھی صرف اللہ، جسمانی عبادت دے لے کے بھی صرف اللہ، تے مالی عبادت دے لے کے بھی صرف کون ہے؟ تو سانیہ تعلیم القرآن یاد ہونے راول پنڈی دے اندر حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دا مرکز 17 دن اگ لگی رہی، لنٹر پگل گئے، ساری مارکیٹ دا سامان تباہ و برباد ہو گیا، جل گیا، ارباں روپے دا نقصان۔ ایک مارکیٹ دے اندر دکان ہے جڑا پلاسٹک دیا صفاں تے مسلے بیچدا ہے، میں بھی کئی دفعہ مسلے پلاسٹک دے لے کے آیا ہم، اللہ دی شان، ساری مارکیٹ تباہ ہو گئی، سامان برباد ہو گیا، چہرے پہلے ہیرو ہن اگ لگن تو بعد زیرو بن گئے۔ وہ جڑا پلاسٹک دے مسلے بیچے دا بابا اللہ اُسدا ہی تنکے دا ہی نقصان نہیں ہونے۔ اساں پہنچے ہیں، اب بن چکی ہے، پتہ کیتا بابا آکھن لگا گل یہ کہ جس ویلے سال پورا ہوئے اپنے مال دی زکات کٹ کے 1000 بنے تو 50,000 چالی میں کٹ کے گھر نم لینے دا اتنے بن کے مدرسہ تعلیم القرآن جمع کرا چھوڑے گا ہم، یہ اللہ کا حصہ ہے، طالب علم دے خرچ ہونا ہے، اللہ کا حصہ زکات والا پورا کردا ہم، لنڈر تے لوہے پگل گئے، اللہ میرے پلاسٹک دے مسلے تے صفوں دا نقصان نہیں ہونے۔ اللہ کا حصہ کٹے تے اللہ بندے نو اجڑن دے دے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پیغام کہڑا سنایا ہم؟ آمنہ دلال دا پیغام کہ عبادت دے لائق صرف کون ہے؟ عبادت جسمانی ہوئے، زبانی ہوئے، مالی ہوئے، ہر قسم دی عبادت دے لائق صرف اللہ۔ اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سارے دوست تشریف رکھو، جلسہ جاری ہے۔ مناظر اسلام حضرت مولانا خضر حیات سے سیدہ مجدہ، اللہ انہوں نے شرح صدر نال بیان دی توفیق عطا فرمائے۔